خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بنیں، چونکہ قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، یعنی قرآن پڑھنے والا بھی بہتر ہے اور قرآن پڑھانے والا بھی بہتر ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان میں تمام میں سب سے بہتر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے، تو سیکھنے اور سکھانے والا دونوں بہتر ہے۔ چونکہ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور قرآن گویا اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے کلام کرے، اللہ سے باتیں کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سیکھے۔ اور اگر کوئی نماز کی حالت میں ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کے اندر کوئی عہدے دار ہو، اگر ملک کا پرائم منسٹر اگر آ جائے، اگر اس سے بات کرے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ جو کہ دنیا کا بادشاہ ہے، تمام عالم کا پالنہار ہے، وہ خدا جس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس کتاب سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ ہم اس کو جانتے نہیں، یا تو اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، چونکہ آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، عبداللہ عبد الرحمن ہمارا نام رکھا گیا، ایمان ہمیں جو ہے وراثت میں مل گئی، اسلام ہمیں وراثت میں مل گئی، اس لیے آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر کے چلے، اسلام کی دعوت کو، ایمان کی دعوت کو، تو لوگوں نے مخالفت کی اور طرح طرح سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ سب لوگ آپ کے جان کے پیاسے ہو گئے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کر لی، پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو لوگوں نے طرح طرح سے ستایا، بہت ساری تکلیفیں دی، جو آپ واقعات ہمیشہ سنتے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دن کے اندر دھوپ میں ریت پر لٹا کر، اوپر بھاری اور وزنی پتھر رکھ کر اس سے دبا کر کے ان کو گھسیٹا جاتا، پھر بھی ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ایسے کئی ایسے صحابی تھے جن کو تکلیفیں دی گئی، جن کو ستایا گیا دین کے لیے، ایمان کے لیے۔ تو ان لوگوں کو معلوم کہ اسلام کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے۔ آج ہم نے گھر میں رہ کر مسلم گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں اسلام مل گیا، اس لیے آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم۔ آج ہمیں اہمیت اگر ہمیں معلوم ہے تو ان چیزوں کی جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس کے لیے کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی اہمیت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج انسانوں کی جو محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بنگلے ہوں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس نوکر اور چاکر ہوں، ہمارے پاس ہر وہ آرام و آسائش کی تمام چیزیں ہوں جو ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اور ہماری جو محنت ہے وہ دنیا بنانے میں ہے، اور ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمیں فیوچر میں کوئی پریشانی نہ ہو، ہماری سکون کی زندگی ہو۔ حالانکہ ایک انسان کو دنیا مل بھی جاتی ہے، بنگلے گاڑیاں مل جاتی ہیں، پھر بھی وہ انسان خوش نہیں رہتا، پریشان رہتا، کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہتی انسان کے ساتھ، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے سکون اور آرام دنیا کے چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے، سکون اور آرام صرف اور صرف اپنے کو یعنی اللہ کو یاد کرنے میں رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کسی راستے میں جو ہے سکون نہیں، اطمینان نہیں، چونکہ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، یعنی جو شخص نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، یا وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اللہ نے شرط لگائی کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو،
تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ دین پر چلنے پہ اللہ کا یہ دنیا کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا کی زندگی بہترین عطا فرمائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو دنیا میں اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ آخرت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا وہ آخرت کو بنانے کے لیے بنایا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور آج ہم چند لمحوں کی زندگی کے لیے، چند دنوں کی زندگی کے لیے صرف دنیا بنانے میں لگ گئے، آخرت کو بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھانے والے بھی بنیں، تاکہ اگر ہمارا قرآن صحیح ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی، چونکہ نماز کے اندر قرآن کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے۔ جب تک کہ ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اسی کے پس منظر میں الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدہ سے شروع کیا، نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو ہمارا اگلا ہوگا وہ عامہ پارہ سے شروع کریں گے، چونکہ نماز میں چھوٹی چھوٹی آیتیں آتی ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم عامہ پارہ سے پڑھیں، اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ناظرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختصر جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی ہم پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تاکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ تو الحمدللہ ابھی ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کہتا ہے الحمدللہ کو، اور یہ بہت بڑی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا کہ میرے بندو تم میری عبادت کرتے ہو، تم کیسے مانگو مجھ سے، وہ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، جب اس کو کچھ لینا ہوتا ہے تو اس بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اس تعریف کرنے کے نتیجے میں دنیا کا بادشاہ اس کو کچھ دے دیتا ہے۔ یہ تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اور وہ کیا دے گا ہمیں نہیں پتہ، وہ اپنی شایان شان کیا دے گا، کیا عطا فرمائے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں جو ہم نے اس کے لیے رکھا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ تصور نہیں کر سکتا، انسان تصور نہیں کر سکتا اللہ نے ہمارے لیے کیا بنا کے رکھا ہے آخرت میں، جنت میں، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم جتنا بھی سوچ کا گھوڑا دوڑائیں ہم وہاں تک سوچ نہیں سکتے، ہمارا تصور نہیں جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کر کے رکھا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے انشاءاللہ کتاب میں دیکھیں گے، حرف بحرف حرکت کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے صحیح پڑھنے کی۔ اب دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے، قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورت شروع ہو رہی ہو تو اس میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ تو زبر کی آواز اوپر مطلب حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام ساکن ہے۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لام ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو ہم پیچھے والے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ چونکہ ہم نے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر اگر کوئی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اگر کچھ بھی آتا ہے تو الف باقی نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ملائیں گے حمزہ لام زبر ال، یہ ہو جائے گا کیا ال۔ ہم اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، تو اب حمزہ لام زبر ال کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ کیا پڑھیں گے ال۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہا کے اوپر زبر ہے لیکن میم ساکن ہے، تو میم ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو پیچھے سے ملائیں گے، تو ہا میم زبر ہم، الحم۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں دال کے اوپر پیش ہے تو پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، معروف بھی پڑھنا ہے اور جلدی بھی پڑھنا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے آدمی پڑھتا ہے دال پیش دو، اور ایک ہوتا ہے دال پیش دو، تو دو غلط ہے اور دو صحیح ہے، تو دال پیش دو۔ اب ہو گیا الحمدو، الحمدو۔ اسی طریقے سے لام کے نیچے زیر ہے اور اگلا لام تشدید ہے،
دیکھیے ہم نے بتایا تھا تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. تو یہاں پر لام کو ہم لام میں ملا دیں گے، لام لام زیر لل، تو الحمد لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا کے نیچے زیر ہے تو ہی. اب یہاں پر زیر کو بھی دیکھیے 2 طریقے ہیں، ایک تو معروف اور ایک مجہول. بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمد للہ ہے اور الحمد للہ ہی، تو یہاں پر ہی صحیح ہے غلط ہے، تو ہمیں ہی پڑھنا ہے یعنی معروف پڑھنا ہے. تو الحمد للہ، را پر زبر ہے لیکن با کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تشدید ہے. ہم نے بتایا تھا تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. تو ہم را کو ملائیں گے با میں، اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے. تو را با زبر رب، را با زبر رب، الحمد للہ رب. پھر با کے نیچے زیر ہے لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو لام ساکن ہے، تو لام ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تو با کو ہم کس میں ملا دیں گے؟ لام میں. یہاں الف خالی ہے، بیچ بیچ میں کہیں پہ الف یا واو یا لکھی ہوتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی ہے، تو یہاں پر الف کو ہم پڑھیں گے نہیں، ڈائریکٹ ہم لام میں ملا دیں گے. تو با لام زیر بل، رب بل، رب بل. پھر عین کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، جیسے عین کھڑا زبر آ، رب العا. پھر لام پر زبر ہے ل، اس کو جلدی پڑھنا ہے، جیسے رب العال. پھر یہاں میم یا زیر می، یہاں پر یا ساکن ہے اور ساکن والے حرف کو پیچھے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو میم کو یا میں ملائیں گے، میم یا زیر می. دوسرا قاعدہ ہو جائے گا یا مدہ کا، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہو جائے گا، تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے. اچھا، دوسری چیز یہاں پر ایک قاعدہ ہوتا ہے مد عارض. چونکہ نون کے اوپر زبر ہے لیکن وہاں پر آیت ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر ساکن کریں گے، تو ساکن کریں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گا. اس کو 2 الف 3 الف 4 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہ ہو گیا ہمارا. اس طریقے سے الرحمن الرحیم، یہاں پر چونکہ الف کے اوپر زبر نہیں دیا گیا یا نون کے اوپر زبر تھا، اگر نون کو ملا کے پڑھیں گے تو نو را زبر نر، نون را زبر نر. لیکن چونکہ یہاں پر ہم سانس توڑ دیے الحمدللہ رب العالمین، تو ہم یہاں پر الف کے اوپر زبر دے کر کے پڑھیں گے. جو الف ہے نا، اب یہ الف باقی نہیں رہے گا، حمزہ ہو جائے گا، چونکہ ہم اس کے اوپر ایک زبر دے کے پڑھیں گے. تو حمزہ را زبر راح زبر رح، الرح. یہاں پر را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھنے کی کوشش کریں گے. الرح، اور ہا ہے صحیح ادا کریں گے. الرح، میم کھڑا زبر ما، الرحمہ، نون را زیر نر، الرحمن را زبر را، الرحمن الر، حا یا زیر حی، الرحمن الرحی. اب یہاں دیکھیے مد عارض ہو جائے گا اس لیے کہ میم کے نیچے زیر ہے لیکن یہاں پر آیت ہونے کی وجہ سے ہم سانس توڑیں گے. اور سانس توڑتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم نے قاعدے میں بتایا تھا کہ زیر زبر پیش، 2 زیر 2 پیش کی اگر شکل ہے تو اس کو جزم دے کر کے سانس توڑیں گے. تو یہاں پر زیر ہے میم کے نیچے اس لیے میم کو جزم دیں گے یعنی میم ساکن کر دیں گے. تو الرحمن الرحیم. اب دیکھیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے الحمد کے معنی آتا ہے تعریف، یعنی الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب کے معنی آتا ہے پالنے والا، عالمین کے معنی تمام دنیا، جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. تو اس کا مکمل ہو جاتا ہے ترجمہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے یا تمام جہان کا پالنے والا ہے. اچھا، الرحمن الرحیم کا ہو جاتا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے.
اسی طریقے سے میم پر کھڑا زبر ہے تو میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی. یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں ما لے، کاف زیر کے ما لے کے، تو ما لے کے اور مالکی دونوں میں فرق ہے، ہمیں پڑھنا ہے مالکی. اس طرح یو ہے، یہ واو لین آتا ہے، اس کو بھی معروف پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں یو، لیکن ہمیں پڑھنا ہے یو. یو اور یو میں فرق ہے، تو مالکی یو، میم دال زیر مد. یہاں پہ دیکھیے الف اور لام لکھا ہوا لیکن پڑھا نہیں جا رہا. اس کا قاعدہ ہم نے بتایا تھا حروف قمری اور حروف شمسی. تو یہاں پر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے. تو مالکی یوم دال یا زیر دی، مالکی یوم الدین. اب نون آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی مد عارض ہوگا، مالکی یوم الدین، ہے نا، جو یوم جزا کا مالک ہے. مالک یوم الدین کا معنی کیا ہوا؟ جو یوم جزا کا مالک ہے. یوم جزا کہتے ہیں بدلے کا دن، یعنی جس دن انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اگر نیک ہے تو اچھا بدلہ، اگر برا ہے بد اعمال ہے تو اس کا برا بدلہ. تو وہ رب کیا ہے؟ وہ یوم جزا کا مالک ہے. اس دن کسی کو کوئی تصرف نہیں ہوگا، وہ صرف اکیلا مالک ہوگا. ایاک، یہاں پر ہے حمزہ یا زیر ای اور یا الف زبر یا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد میں بہت سارے لوگ پڑھ دیتے نعبد، تو یہ مجہول ہو جاتا ہے، ہمیں پڑھنا ہے نعبد. نعبد عین بھی نکلنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک و ایاک. اس کی یا عام طور پہ نہیں نکل پاتی لوگوں کی، اس کو تھوڑا مشق کرنا پڑے گا. مشق اس طرح کریں گے کہ ایا، یہ جو ہماری زبان ہے وہ اوپر تالو کی طرف جائے گی لیکن پورا سٹے گا نہیں، بس اس میں تھوڑا آواز کو کھینچیں گے، جیسے ایا ایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، اب یہاں پہ یہ الف بھی گر جائے گا، اور الف لام چونکہ حروف شمسی کے شروع میں ہیں اس لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ نون کو صاد میں ملا دیں گے. تو اہدنس، اہدنس. اس کے بعد را ہے الف مدہ، تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور یہ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. تو اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہو گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہم تیرے سوا، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، مدد کیا مانگتے ہیں؟ ہم یہ مانگتے اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، کس راستے پر چلا؟ اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، جس پر تیری نعمتیں ہوئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ ولا الضالین کی جو مد ہے وہ مد لازم ہے، اور اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل. یہاں پر کم از کم ہمیں 3 الف کے برابر مد کھینچنا ہے، جیسے ولا الضالین. لام کے اوپر بھی تھوڑا رکنا ہے چونکہ لام تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہو گیا کہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور گمراہوں کے راستے پر بھی نہیں. تو
تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو کوشش کریں ترجمہ کے ساتھ یاد کرنے کا، تاکہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مدد مانگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔